بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دفن المیت، یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 148 ہے، اور یہ باب میت کے دفن سے متعلق ہے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد مرنے والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ قبر دو طرح کی تیار کی جاتی ہے، ایک کو لحد کہتے ہیں اور ایک کو شق کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی قبریں بنانا جائز ہے، درست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شق کی بنسبت لحد نما قبر تیار کرنا یہ زیادہ پسند تھا۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر یہ لحد تیار کی گئی تھی۔ اس تعلق سے بھی حدیث اس باب میں موجود ہے۔ اب آپ حدیث پڑھتے رہیں اور یہ تفصیل سامنے آتی رہے گی۔ الفصل الاول عن عامر ابن سعد ابن ابی وقاص، حضرت عامر ابن سعد ابن ابی وقاص سے مروی ہے ان سعد بن ابی وقاص قال فی مرضه الذی ہلک فیہ، کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اپنی اس بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہوا، کیا فرمایا؟ الحدوا لی لحدا یا الحدوا لی لحدا، افعال سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سے بھی۔ تو میرے لیے لحد تیار کرنا یا میرے لیے لحد تیار کرو۔ وَنْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبَنَ نَصْبًا، اور مجھ پر کچی اینٹیں اچھی طرح سے لگاؤ۔ کما صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر یہ لحد تھی۔ اب لحد تو آپ دیکھے ہوں گے کہ قبر کھودتے ہیں اور ایک طرف وہ طاق کی طرح سے خوب کشادہ گہرا بنا دیا جاتا ہے۔ اب جس طرح سے میت کو داخل کیا جاتا ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے کچی اینٹیں لگائی جاتی ہیں۔ تو اسی کا اس میں ذکر کیا ہے کہ وَنَصِبُوا عَلَيَّ اللَّبَنَ، اللبن کہتے ہیں کچی اینٹ کو، اور مجھ پر کچی اینٹیں اچھی طرح سے لگاؤ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لگائی گئی۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر میں سرخ کمبل ڈال دیا گیا یا رکھ دیا گیا۔ یہ سرخ کمبل جو رکھا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام نے رکھا تھا، اس خیال سے کہ حضور کے بعد اسے کوئی اور استعمال نہ کرے، تو اس وجہ سے انہوں نے کمبل قبر میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بعد میں وہ کمبل قبر سے باہر نکال دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جسے دفن کیا جائے اس کے لیے کوئی بستر نہ بچھایا جائے، اور اس طرح جو دنیا میں راحت کے طور پر کپڑے، کمبل یا چادریں استعمال کی جاتی ہیں وہ استعمال نہ کی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ سرخ کمبل ڈال دیا گیا تو وہ ان کے غلام نے ڈالا تھا، اور راجح قول یہ کہ اسے نکال دیا گیا تھا۔ ہاں، اسی وقت ڈالا کیوں تھا؟ وہ اسی محبت میں کہ آپ کے بعد کوئی اسے استعمال نہ کرے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن سفیان التمار انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، اور
سفیان تمار سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر دیکھی کوہان نما۔ مسنم کہتے ہیں کوہان نما۔ کوہان جانتے ہیں، یہ اونٹ کی جو پشت ہوتی ہے ابھری ہوئی ہوتی ہے نا، تو اسی طرح قبر کیا ہے، اسے اس قبر کو کوہان نما کہتے ہیں۔ تو اوپر جب مٹی برابر کر دی جائے تو بالکل چوکور نہ بنائی جائے، بلکہ بیچ میں حصہ ابھرا ہوا رہے اور کنارے کنارے کیا ہے، ڈھلا ہوا رہے، تو کوہان نما۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابی الحیاج الاسدی قال، ابو الحیاج اسدی سے مروی ہے، فرمایا قال لی علی الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا، کیا میں آپ کو اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا؟ وہ کام کیا ہے؟ ان لا تدعا تمثالا الا طمستہ، کہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر یہ کہ اسے مٹا دو، ولا قبرا مشرفہ الا سویتہ، اور نہ ہی کوئی اونچی قبر دیکھو مگر یہ کہ اسے برابر کر دو۔ یعنی کام یہی سپرد کیا تھا کہ کوئی تصویر، کوئی مجسمہ نظر آئے اسے مٹا دو، ختم کر دو، اور کوئی اونچی قبر دکھائی دے تو اسے زمین کے برابر کر دو، یعنی صرف اسے ایک بالشت کی مقدار ہی اونچی رہنے دو۔ ایک بالشت کی مقدار جو قبر اونچی رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ صرف اس لیے تاکہ زمین سے بالکل مل نہ جائے اور یہ معلوم ہو سکے کہ یہ قبر ہے، تو اس لیے قبروں میں صرف ایک بالشت کی اونچائی ہونی چاہیے۔ مطلب کوہان نما ہوگا تو ایک بالشت بہت ہوتا ہے، سمجھا نا؟ تو بیچ میں اونچائی اتنی ہوگی، اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے ہوتا چلا آئے گا، آگے مل جائے گا زمین سے، تو نما کیا قبر ہے، یہ لگے گا ایسے کہیں مٹی نہیں رکھی ہوئی ہے بلکہ یہ قبر ہے۔ کوہان نما جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوہان کسی اونٹ کا بہت اونچا ہو، قبر بہت اونچی ہو، یہ مطلب نہیں ہے، انداز اس کا ایسے ہی ہو۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی انہوں نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر گچکاری کی جائے، یعنی پختہ بنانے کے لیے وہ چونا یا خوبصورت بنانے کے لیے کوئی چیز استعمال کی جائے، تو قبر پر گچکاری کی جائے یا اس پر تعمیر کی جائے، یعنی کوئی عمارت بنائی جائے، تو دو باتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ قبر ہی کو خوب آراستہ کرنا، دوسرے یہ کہ قبر کو اس حال میں رکھیں اور اس کے اوپر جو ہے تعمیر کریں، قبہ وغیرہ بنائیں اور عمارتیں کھڑی کریں۔ تو قبر کی گچکاری سے منع فرمایا، اور اس بات سے کہ اس پر عمارت تعمیر کی جائے، اور اس بات سے کہ قبر پر بیٹھا جائے، تو تین چیزیں ہوئیں اس میں۔ فقہا یہاں تک اجازت دیتے ہیں کہ قبر کو مٹی سے لیپ سکتے ہیں، یعنی مٹی برابر کر کے پانی ڈال دیا، اس کو لیپ دیا تو کچھ حد تک وہ قبر دھنسنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اس پر عمارت تعمیر کرنا، یہ بزرگان دین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں تو قبہ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں، عمارتیں تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لوگ ضرور ان کے یہاں فاتحہ پڑھنے آئیں گے، حاضری دینے کے لیے آئیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اوراد و وظائف کریں گے، تاکہ وہ دھوپ کی شدت سے، بارش سے اور نرم گرم حالات سے محفوظ رہ کر کے وہ عبادت کریں، وہاں وظیفہ کر سکیں اور تلاوت کر سکیں اور فاتحہ پڑھ سکیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کے اوپر تعمیر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا کیونکہ اس میں اس کی اہانت ہے۔
خاص قبر کون سی تعمیر؟ وہ تو گچکاری میں آ جائے گا، ان یجسسا، کوئی ضرورت نہیں، اسے تو منع ہی کیا ہے. تو ہی کہا نہیں سنانی پہلے والا کہ فقہا نے اس کی اتنی رعایت دی ہے کہ مٹی سے لیپ سکتے ہیں، تو پہلا درجہ وہی سنانا. اب جیسے اینٹ جوڑ دیا، پلاسٹر کر دیا، اس کو کوئی حاجت نہیں اس کی، تو اس کے لیے فقہا نے وہ اجازت دی ہے. اور اس کے بعد تعمیر کے لیے یہ صورت بیان کی گئی ہے، اس کی حکمت یہ ہے. اور آگے بیٹھنے کی سرے سے ممانعت ہے، بیٹھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے سوائے اہانت کے، اس لیے ممنوع ہے. تو اسے روایت کیا ہے امام مسلم نے. وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہو گیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبر پر گچکاری کی جائے، اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ قبر پر تعمیر کی جائے، یا یہ کہ قبر پر بیٹھا جائے. اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن ابی مرثد الغنوی قال، اور ابو مرثد غنوی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو، کیونکہ قبروں پر بیٹھیں گے تو جو جن کی قبر ہے ان کی اہانت ہوگی. ولا تصلوا الیہا، اور قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس میں ایسی تعظیم ہوگی جس کی اجازت نہیں ہے. یعنی ایسا لگے گا کہ جس کے جو قبر سامنے ہے آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، تو نہ قبروں کی طرف رخ کرو کہ ایسی تعظیم ہو جو ان کے لیے مناسب نہیں، اور نہ ہی قبر پر بیٹھو کہ ان کی اہانت ہو. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثیابہ فتخلص الی جلدہ خیر لہ من ان یجلس علی قبر. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تم میں سے کسی کا انگارے پر بیٹھنا، یعنی کہ تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھے، فتحرق ثیابہ، تو وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا دے، فتخلص الی جلدہ، پھر جلا کر کے وہ انگارہ اس کی جلد تک پہنچ جائے، تو یہ اس کے حق میں اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے. یعنی اتنی مشقت پیش آ جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ آدمی کسی قبر پر بیٹھے. یعنی قبر پر بیٹھنا اس سے زیادہ اس کے لیے تکلیف دہ ہے، اس کے زیادہ وبال کا باعث ہو سکتا ہے. رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا. الفصل الثانی عن عروہ بن الزبیر قال، عروہ ابن زبیر سے مروی انہوں نے فرمایا، کانا بالمدینۃ رجلان، مدینہ میں دو مرد تھے، دو لوگ تھے، احدہما یلحد، ان میں سے ایک لحد تیار کرتے تھے. ان کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ یہ ابو طلحہ انصاری تھے. والآخر لا یلحد، اور دوسرے صاحب یہ لحد تیار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ شق تیار کیا کرتے تھے، وہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے. فقالوا ایہما جاء اولا عمل عملہ، تو حضور کے وصال کے بعد دونوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور کے لیے ہم قبر تیار کریں گے. تو صحابہ نے کہا کہ دیکھیے آپ دونوں میں سے جو پہلے آ جائے گا وہ اپنے انداز کی قبر تیار کرے گا. فقالوا، تو صحابہ نے کہا، ایہما جاء اولا، کہ ان میں سے جو پہلے آ جائے وہ اپنا کام کرے. فجاء الذی یلحد، تو وہ صاحب پہلے آئے جو لحد تیار کرتے تھے، یعنی حضرت ابو طلحہ انصاری یہ پہلے آئے. فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی. رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے. تو اس سے بھی صاف سمجھ میں آتا ہے کہ شق اور لحد دونوں صورتیں قبر کی یہ جائز ہے، درست ہیں. یہ اور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے لحد تیار کی گئی. دو آدمی تھے کھودنے والے، کیا صورت ہوتی ہے؟
وہ بتا رہا تھا ابھی نا، جیسے یہ ہے تپائی دکھ رہی ہے آپ کو نا، تو اس کے سامنے مطلب کھود دیا اس نیچے حصے تک، جب پایا اس کا ہے وہاں تک کھود دیا. اب جو نیچے ایک فریم لگا ہوا ہے نا، سمجھے کہ اتنا فاصلہ رکھ کر کے ادھر دیوار کھودی جاتی ہے، پچھم طرف قبلہ کی طرف وہ دیوار کھودی جاتی ہے. پھر اس کے بعد میت کو اسی اندر رکھا جاتا ہے. یہ لحد کی صورت ہوئی. اور ایک صورت یہ ہوئی کہ جو تپائی ہے نا، اس کے ادھر اور اس کے ادھر خوب گہرا کھود دیا جائے نیچے تک، اور اس کو ویسے ہی رکھا جائے اسی میں. تو یہ شق کہتے ہیں اسے، سمجھا نا. جو صندوق تیار کرتے ہیں تو اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ پھر ایسے رکھ دیتے ہیں باکس میں، نیچے گڈھا کھودتے ہوں گے نا اس کے لیے، کچھ بھی نہیں، خالی بند کر کے رکھ دیتے ہیں ایسے. جو میں نے دیکھا صندوق میں میت کو ڈالتے ہیں، قبر کھلی رہتی ہے، اس میں ڈالتے ہیں. قبر جو کھدی رہتی ہے کیسی رہتی ہے؟ بس ایک خالی سے گڈھا رہتا ہے ایسے ہی نا. وہ شک کی صورت ہوئی. ہاں اگر وہ صندوق میں ڈالیں گے تب تو لہر کی صورت کی حاجت نہیں ہے. دیکھیے حاجت دونوں کی ہے. اصل کیا ہے، لحد وہاں تیار کرنا مناسب ہوتا ہے جہاں زمین پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو اوپر سے گرنے خطرہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں لحد تیار کرتے ہیں. لحد تیار کرنے میں اگر کبھی کوئی جانور قبر کھودتا بھی ہے تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر زمین نم ہے، کمزور ہے، تو لحد تیار کریں گے تو گرنے خطرہ ہوگا. تو اس کے لیے شک بہتر ہے، وہ گہری کھود دیتے ہیں اور دونوں طرف جو ہے وہ دیوار پر وہ لکڑی رکھنے کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں. تو لکڑی اس پر رکھ دیتے ہیں، تب مٹی دیتے ہیں، تو حصہ پیچھے محفوظ رہتا ہے اتنا خالی. یہ صورت ہوتی ہے. تو جب باکس میں رکھ دیا اس کے بعد اسی میں رکھا تب بھی محفوظ ہے وہ، لیکن اسے لحد نہیں کہیں گے، ہے تو وہ شک ہی. بس فرق یہ ہوا کہ شک جو بناتے ہیں ذرا اوپر سے تختہ رکھتے ہیں، پھر لکڑی رکھتے ہیں، اسے متصل کو رکھ دیا، اتنا فرق ہوا صرف نا. دیکھیے وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا. لحد ہمارے لیے ہے اور شق ہمارے غیر کے لیے ہے. اب یہ ہے کہ غیر سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہود و نصارہ مراد ہوں. یہود و نصارہ جب تو ایسا لگے گا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق ان کے لیے ہے، یعنی ہمارے لیے وہ درست نہیں ہے. اور یا مراد یہ ہو کہ شق ہمارے غیر کے لیے ہے، یعنی دوسری امتوں کے لیے. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ لحد یہ افضل ہے اور شق کیا ہے؟ افضل نہیں ہے. لیکن ظاہر معنی یہ ہے اللحد لنا والشق لغیرنا، یعنی لحد یہ ہمیں پسند ہے اور شق جو ہے یہ دوسروں کے لیے ہے. یعنی ہم مدینہ میں رہتے ہیں، یہاں کی زمین سخت ہے، تو اگر آسانی سے یہ کر سکیں تو یہ پسندیدہ ہے، اور دوسرے لوگ جہاں زمین نرم ہے ان کے لیے شق بہتر ہے. تو اس طرح مختلف باتیں کہی گئی ہیں، لیکن جواز دونوں کا ثابت ہے. اس لیے کہ اگر دونوں طرح قبر تیار کرنا جائز نہ ہوتا تو وہ صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو شق ہی تیار کیا کرتے تھے وہ کیوں کرتے؟ تو ان کا اس طرح تیار کرنا بلا شبہ سرکار کے بتانے سے ہوگا، یا کم از کم سرکار کو اس کا علم ہوگا اور سرکار نے منع نہیں کیا ہوگا، یا صحابہ کرام سب جانتے تھے کسی نے انکار نہیں کیا. اس کا مطلب وہ تیار کرنا بھی جائز ہے. رواہ الترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ و رواہ احمد عن جریر ابن عبداللہ. اسے امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا اور احمد نے جریر ابن عبداللہ سے روایت کیا. وعن ہشام ابن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ہشام ابن عامر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عود کے روز. کیا فرمایا؟ احفروا و اوسعوا، یعنی گڈھے کھودو اور اسے کشادہ کرو، وَآمِقُوا اور گہرے کرو، وَأَحْسِنُوا اور بہتر کھودو، بہتر کرو. مطلب کیا ہے کہ گڈھا کھودا جائے، خوب چوڑا کھودا جائے، گہرا کھودا جائے اسے، اور اس کی دیواروں کو صاف ستھرا کر دیا جائے، اچھا بنا دیا جائے. وَدْفِنُوا الْاثْنَيْنِ
وثلاثہ فی قبر واحد، اور ایک قبر میں 2 اور 3 کو دفن کرو۔ تو اب جب ایک قبر میں 2 دفن کریں گے، ظاہر بات ہے عام قبروں کے لحاظ سے کشادہ چاہیے، کھودیں اسے، اسی لیے حکم دیا کہ گڈھے کھودو کشادہ اور گہرے اور بہتر بناؤ، اور اس میں 2 اور 3 کو دفن کرو ایک قبر میں۔ وقدموا اکثرهم قرآنا، اب اگر 2 کو یا 3 کو رکھتے ہو تو پہلے کس کو اتارو، یا قبلہ کی طرف کس کو رکھو پہلے، ان میں جو قرآن کو زیادہ حاصل کرنے والا ہو۔ وقدموا اکثرهم قرآنا، اور اسے آگے رکھو جو ان میں زیادہ قرآن حاصل کرنے والا ہے، جو زیادہ ہے قرآن کے اعتبار سے، قرآن حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ اسے احمد نے روایت کیا، اور ترمذی نے، اور ابو داؤد اور نسائی نے، اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ان کے قول و احسنوا تک، یعنی جو آخر میں ہے ودفن الاثنین، وہ اس روایت میں نہیں ہے۔ تو یہ 2-2 3-3، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ ایک قبر میں ایک کو دفن کیا جائے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن کا انتقال ہوا بہت زیادہ ہے اور کھودنے والے کام کرنے والے کم ہیں یا وقت کم ہے، تو ایسی صورت میں ایک قبر میں 2 اور 3 کو بھی دفن کر سکتے ہیں، لیکن ہر 2 کے درمیان جو ہے کچھ مٹی رکھ دیں تاکہ فاصلہ ہو جائے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا لما کان یوم احد جاءت امتی بابی لتدفنہ فی مقابرنا، جب احد کا دن ہوا تو میری پھوپھی میرے باپ کو لے کر کے آئیں تاکہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کریں۔ فنادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے ندا کی، رد القتل الی مضاجعہم، شہداء کو، مقتولین کو ان کی خوابگاہوں کی طرف واپس کر دو، مطلب جہاں ان کا انتقال ہوا ہے وہیں قریب میں جو قبرستان ہے وہیں دفن کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جس جگہ انتقال ہوا ہے خاص اسی جگہ دفن کرو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہاں جو قبرستان ہے کسی ایک طرف تیار کرو، وہاں لوگوں کو دفن کرو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا کہیں انتقال ہو جائے تو جہاں انتقال ہو وہاں کے قبرستان میں دفن کرنا یہ بہتر ہے، بلا ضرورت کسی کو دوسری جگہ نہیں لے جانا چاہیے۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا، اور ابو داؤد اور نسائی اور دارمی نے، اور اس کا لفظ جو ہے وہ ترمذی کا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل راسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے سر کی جانب سے آہستہ آہستہ نکالا گیا اور قبر میں رکھا گیا۔ تو اب ہم حکم کیا دیتے ہیں اس وقت کہ میت کو قبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے اور اسی طرف سے اتارا جائے اور قبر میں رکھا جائے اسے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا نہیں ہوا، بلکہ سر کی جانب سے اتارا گیا اور رکھا گیا، کیونکہ سامنے دیوار تھی اور جگہ وہاں رکھنے کی نہیں تھی، اس لیے وہ اتارا گیا۔ جنازہ یہ گویا پیر کی جانب رکھا گیا اور وہاں سے سر کی طرف سے نکالا گیا اور قبر میں اتارا گیا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا صورت بن سکتی ہے اس کی؟ چونکہ سرکار کو جو دفن کیا گیا ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا اسی حجرے میں دفن کیا گیا ہے، تو لحد جو تیار کی گئی تھی وہ دیوار سے قریب، چونکہ ام المؤمنین کو رہنا بھی تو اسی میں تھا، تو ایک کنارے کیا قبر تیار کی گئی۔ اب اتنی جگہ ادھر نہیں تھی کہ چارپائی ادھر رکھی جائے، اس لیے آپ کو سر کی جانب سے نکالا گیا چارپائی سے اور قبرستان میں آپ کو اتارا گیا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا، اور انہی سے یعنی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے وقت ایک قبر میں اترے، فَأُسْرِجَ لَهُ بِسِرَاجٍ، تو آپ کے لیے چراغ جلایا گیا، روشن کیا گیا، فَأَخَذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، تو آپ نے قبلہ کی جانب سے میت کو پکڑا، قبر میں اتارنے کے لیے وہ قبلہ کی طرف رکھا ہوا تھا، اتارا۔ وقال، اور فرمایا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، ان کنتا لأواہن طلعان القرآن، یقیناً تو خوب آہ آہ کرنے والا تھا، یعنی اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے خوب رونے والا اور آہیں بھرنے والا تھا۔
اور قرآن کی خوب تلاوت کرنے والا تھا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وقال فی شرح السنہ اسنادہ ضعیف، اور شرح السنہ میں فرمایا اس کی سند ضعیف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی میت کو قبر سے قبلہ کی طرف رکھا جاتا تھا اور اس سے کیا اتارا جاتا تھا، پھر حضور کو اس کے خلاف کیا گیا اسی دشواری کی وجہ سے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل المیت القبر قال، اور حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میت کو قبر میں داخل فرماتے اتارتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور ایک روایت میں یہ دعا اس طرح سے ہے وعلی سنت رسول اللہ، یعنی اس میں علی ملت رسول اللہ ہے اور دوسری روایت میں وعلی سنت رسول اللہ ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا اور ترمذی اور ابن ماجہ نے، اور ابو داؤد نے دوسرے حصے کی روایت کی ہے، یعنی اس روایت میں کیا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی سنت رسول اللہ، تو یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کی روایت اس میں ہے۔ وعن، اس دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر میت کو قبر میں اتارنے کے وقت یہ دعا پڑھی جائے تو وہ شیطان کے اثر سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی جو شیطان اصل موقع پر اپنا بہکانا چاہتا ہے اس سے مرنے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو سوال و جواب کی باری آتی ہے نا، تو شیطان وہاں بھی بہکاتا ہے، تو اس دعا کی وجہ سے وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض میں تو یہاں تک ہے کہ وہ جب پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ کہہ دو میں ہوں، تو اس ایسے بھیانک فتنوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے اس دعا کی برکت سے۔ وعن جعفر ابن محمد عن ابیہ مرسلا، اور جعفر ابن محمد سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے مرسلاً روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حثا علی المیت ثلاث حثیات بیدیہ جمیعا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میت پر 3 لپ مٹی ڈالی، بیدیہ جمیعا اپنے دونوں ہاتھوں سے، تو بیدیہ جمیعا کہنا یہ گویا وضاحت کے طور پر یا تاکید کے طور پر ہے، ورنہ جب بھی لپ بھر کہیں گے دونوں ہاتھ تو اس میں آئے گا ہی، یعنی مٹی اٹھائی اور ایسے آپ نے ڈال دیا۔ وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ ابراہیم، اور انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ، اور قبر پر سنگریزے رکھ دیے، یعنی قبر مٹی دینے کے بعد جب برابر کر دی جاتی ہے اور اسے بہتر بنا دیا جاتا ہے تو اوپر سے پانی چھڑکتے ہیں تاکہ مطلب وہ جم جائے اور تھوڑا بہتر ہو جائے، پھر اس کے اوپر سے سنگریزے کیا ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ مضبوط ہو جائے، فوراً کیا ہے دھسے نہ دبے نہ۔ ہاں، رواہ فی شرح السنہ، اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے، اور امام شافعی نے ان کے قول رشا سے روایت کیا ہے، یعنی رشا علی قبر ابن ابراہیم وضع علیہ حسبا، یہ روایت کیا ہے، جو شروع کا حصہ ہے وہ اس روایت میں نہیں ہے۔ یہاں بھی دفن کرنے کے بعد جب پانی وغیرہ چھڑک دیتے ہیں، جب برابر کر دیتے ہیں تو اس پر کچھ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جس سے حشرات الارض نہ آئیں، تو الگ الگ جگہ الگ الگ معمول ہے، ورنہ کہیں قبرستان میں کوئی گیٹ نہیں ہوتا، دروازہ کھلا ہوتا ہے، دفن کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں تو وہ کیا گیزر وغیرہ آ کر کے قبر کھودنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا جنازے کو نکال بھی لیتے ہیں، تو اس پر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جس کی بو سے وہ آئیں ہی نہ۔ وعن جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور، اور حضرت جابر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے یا قبروں پر گچکاری کرنے سے منع فرمایا، اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اس پر کچھ لکھا جائے، مطلب قبر پر قرآن کی آیتیں لکھی جائیں، اللہ اور رسول کا نام لکھا جائے، یا اس طرح کوئی دینی بات لکھی جائے، اس سے منع فرمایا
کیوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ قبریں عام طور پر آبادی سے باہر ہوتی ہیں، کھلی جگہوں پر ہوتی ہیں، آپ وہاں لکھ دیں گے، جانور آ کے پیشاب کریں گے اس پر، اس کی اہانت ہوگی، تو اس لیے لکھنے سے منع فرمایا۔ اور اس بات سے منع فرمایا ان توتا کہ اسے کیا روندا جائے، اس پر کیا چلا پھرا جائے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا رشا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پانی کا چھڑکاؤ ہوا۔ وکان الذی رش الماء علی قبرہ بلال بن رباح، اور جنہوں نے حضور کی قبر پر پانی چھڑکا وہ بلال ابن رباح تھے۔ انہوں نے اپنے مشکیزے سے پانی چھڑکا۔ کیسے شروع کیا؟ بدأ من قبل راسہ، سر کی جانب سے چھڑکنا شروع کیا، حتی انتہا الی رجلیہ، یہاں تک کہ پاؤں تک پہنچ گئے۔ ادھر چھڑکنا شروع کیا، جا کر ختم کر دیا۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، اسے امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کیا۔ وعن المطلب ابن ابی وداعۃ، مطلب ابن ابو وداع سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا لما مات عثمان ابن مظعون، جب حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا، اخرجا بجنازتہ، ان کا جنازہ نکالا گیا، فدفنا، دفن کیا گیا۔ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ان یأتیہ بحجر، جب تدفین سے فراغت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ حضور کے پاس ایک پتھر لائے، ان یاتیہ بحجر، کہ وہ شخص حضور کے پاس ایک پتھر لائے۔ وہ شخص گیا پتھر لانے کے لیے، لیکن وہ بڑا تھا، فلم یستطع حملہا، تو وہ شخص وہ پتھر نہیں اٹھا سکا۔ فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور خود اس پتھر کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ حسرا ان ذراعیہ، اور اپنے ہاتھوں سے آستین چڑھا لی، اپنے ہاتھوں سے آستین کھول لی، اوپر کر لی اسے۔ قال المطلب، مطلب نے بیان کیا، قال الذی یخبرنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے فرمایا جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے خبر دے رہے ہیں۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ کأنی انظر الی بیاض ذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حسر عنہما، گویا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں جس وقت انہوں نے ہاتھوں سے آستین ہٹائی، یعنی پتھر اٹھانے کے لیے آستین اٹھا لیتے ہیں تو آستین اوپر کی، ہاتھ کھلے، تو گویا میں ان کے ہاتھوں کی سفیدی ابھی دیکھ رہا ہوں، یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ثم حملها، تو آستین سمیٹی، پھر اس کے بعد حضور نے پتھر اٹھایا، فوضعها عند راسه، اور وہ پتھر ان کے سر کے پاس رکھ دیا، سرہانے رکھ دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا بتایا؟ وقال، اور فرمایا اعلم بها قبر اخی، اس پتھر کے ذریعہ میں اپنے بھائی کی قبر بتاؤں گا۔ کوئی پوچھے گا قبر کہاں ہے، کیا بتا دوں گا؟ وہ جہاں بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے وہی ان کی قبر ہے۔ وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَن مَّاتَ مِنْ أَهْلِي، اور ان کے پاس انہیں دفن کروں گا جو میرے اہل میں سے انتقال کریں گے۔ جو کہا کہ اپنے بھائی قبر، یہ بھائی کہنا یا تو اخوت دینی مراد ہے یا بھائی کہنا کسی رضاعت کے رشتے کی بنیاد پر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اخوت دینی ہی مراد ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرنے والے کی قبر پر کوئی نشان لگانا یہ درست ہے، جائز ہے۔ نشان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے لوگ بعد میں آتے رہتے ہیں، پوچھتے ہیں قبر کون سی ہے، فاتحہ پڑھنا ہے، تو ایسے اب یا تو جا کر کے بتائیں کہ یہ ہے، اور نشان لگا چکے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ فلاں نشان لگا ہوا وہی ان کی قبر ہے، جانا نہیں پڑے گا آپ کو۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ وعن القاسم بن محمد قال، اور قاسم ابن محمد سے مروی ہے، فرمایا دخلت علی عائشہ، میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، فقلت یا اماں، میں نے کہا اے پیاری ماں، اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر سے پردہ ہٹا دیجیے، یعنی قبروں کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا تھا، کہا پردہ ہٹا دیجیے۔ وہ صاحبی، اور ان کے دونوں ساتھیوں کی قبر سے، وہ آپ تینوں یہاں دفن کیے جا چکے تھے، تو بتایا میں نے جب وہ تینوں دفن ہو گئے تو آپ وہاں بے پردہ نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم بھی دفن کر دیے گئے تھے،
تو یہ گئے، یہ کون ہوں گے؟ گویا یہ قاسم بن محمد یہ اپنی پھوپھی حضرت عائشہ کے پاس گئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دونوں ساتھیوں کی قبر سے پردہ ہٹا دیجیے۔ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ، تو انہوں نے میرے لیے 3 قبروں سے پردہ ہٹایا۔ لا مشرفتن ولا لاتیتن، تو قبریں نہ اونچی تھی۔ اب جب ہٹایا انہوں نے پردہ تو قبر دیکھی انہوں نے، تو فرماتے ہیں لا مشرفتن، نہ وہ اونچی تھی، ولا لاتیتن، اور نہ ہی وہ زمین سے ملی ہوئی تھی۔ مطبوحہ لکھا ہو اس میں نا، یہ ہے مبتوحہ، یعنی با پہلے ہے اور تو بعد میں ہے۔ مبتوحتن بے بطحائے عرصہ، عرصۃ الحمراء، عرصہ ایک جگہ کا نام ہے، مقام عرصہ کے سرخ سنگریزوں سے وہ لیپی ہوئی تھی، یا اس پر مقام عرصہ کے سرخ سنگریزے پڑے ہوئے تھے، بکھیرے گئے تھے۔ پانی چھڑکنے کے بعد سنگریز جب بکھیر دیے جاتے ہیں، پھیلا دیے جاتے ہیں تو چپک جاتے ہیں اسی میں، تو اسی کے بارے میں بیان کیا مبتوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء، یعنی وہ قبریں مقام عرصہ کے سرخ سنگریزوں، یا ان قبروں پر مقام بطحا کے سرخ سنگریزے پڑے ہوئے تھے یا ڈال دیے گئے تھے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تینوں قبریں اونچی نہیں تھیں اور بالکل زمین سے ملی بھی نہیں تھی، تو ایک بالش یا اس سے کچھ کم ہی اونچی نہیں ہوں گی، اور اسی پر کیا ہے وہ سنگریزے ڈال دیے گئے تھے۔ وعن البراء بن عازب قال، اور براء بن عازب سے مروی ہے، فرمایا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں نکلے۔ فانتہینا الی القبر، تو ہم قبر کے پاس پہنچے۔ ولما یلحد بعد، اور اب تک اس شخص کو قبر میں اتارا نہیں گیا تھا، لحد میں اتارا نہیں گیا تھا۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ کی جانب رخ کر کے بیٹھ گئے۔ وجلسنا معه، اور ہم بھی حضور کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے۔ وزادہ فی آخر ہی، اور ابن ماجہ کی روایت میں آخر میں اتنا اور ہے کان علی رؤوس الطیر، یعنی ہم بھی بیٹھ گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ سر جھکا کر کے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ وعن عائشہ، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، مرنے میت کی ہڈی توڑنا زندہ حالت میں ہڈی توڑنے کی طرح سے ہے، یعنی جس طرح سے آدمی زندہ ہو اس کی ہڈی توڑی جائے اسے تکلیف ہوگی، اسی طرح سے مر جانے کے بعد بھی ہڈی توڑی جائے تو تکلیف ہوگی۔ جس طرح سے زندہ شخص کی ہڈی توڑی جائے اس میں اس کی اہانت ہے، مرنے کے بعد اس کی ہڈی توڑی جائے اس میں اس کی اہانت ہے۔ رواہ مالک و ابو داؤد و ابن ماجہ، اسے امام مالک نے روایت کیا اور ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔